بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جیسا کہ تمام مسلمان بہن بھائی جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ان میں سے ایک حج بیت اللہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے جسے وہاں تک پہنچنے کی قدرت ہو۔ بہت سے لوگ حج کو جانا چاہتے ہیں مگر اس سال اگلے سال کے پھیر میں برسوں لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت برا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جسے حج کرنا ہو جلدی کرے۔ جو لوگ اس دفعہ حج بیت اللہ پر حج پر جا رہے ہیں میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حج کے فرائض، واجبات اور سنتیں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس طرح نماز میں فرائض، واجبات اور سنتیں ہیں اس طرح حج میں بھی ہیں، جو کہ میں آپ کو سب سے پہلے حج کے فرائض بتاؤں گی۔ حج میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، دل سے حج کی نیت کر کے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک آخر تک پڑھنا۔ اس کے بعد احرام جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہننا، اور یہ بے سلے کپڑے ہوتے ہیں یعنی سلے ہوئے نہیں ہوتے جینٹس کے لیے، اور مردوں کے لیے سلے ہوئے نہیں ہوتے، اور عورتوں کے لیے وہی ان کا جو لباس ہوتا ہے جس میں وہ پوری ڈھکی ہوئی ہوں اور ان کے بال کہیں سے بھی نظر نہ آئیں، یعنی ان کے سر کے بال ننگے نہ ہوں، مکمل طور پر ان کا جو شرعی پردہ ہے وہ ہو، لیکن ان کے چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ اس کے لیے کہ وہ کوئی اپنے نقاب اوپر گرانے سے پہلے کوئی سر پر کیپ وغیرہ پہن لیں تاکہ کپڑا چہرے کو نہ چھوئے۔ تو پہلا یہ ہو گیا کہ نیت کرنی ہے حج کی، حج کے فرائض میں سے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے 9 ذی الحج یا 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے لے کر 10ویں ذی الحج کی صبح صادق تک عرفات میں ٹھہرنا، اگرچہ ذرا سی دیر کے لیے ہی ہو۔ ویورز اینڈ لسنرز، عرفات کے میدان میں قیام حج کا ایک بہت لازمی جزو ہے، اور اگر آپ عرفات کے میدان میں کسی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی ناگہانی وجہ سے کوئی بندہ حج پر گیا ہو لیکن عرفات کے میدان میں اس کے قدم نہ پڑیں تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ بار بار علماء کرام وہاں پر بھی مسجد میں، حرم میں اور ہر جگہ آپ کو بتایا جاتا ہے جہاں آپ کا ٹھہرتے ہیں، جب ہاں آپ کا حج کے دنوں میں قیام ہوتا ہے مدینہ میں اور مکہ مکرمہ میں بھی، وہاں پر بھی جب مسجد ہوتی ہے نماز کے لیے، ہر ہوٹل میں مسجد ہوتی ہے جہاں پر تمام زائرین جو ہوتے ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ عرفات کے میدان میں آپ کی حاضری ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور جب آپ حج والے دن عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ عرفات کے بورڈ لگے ہوتے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے، یعنی عرفات سٹارٹس ہیئر، یعنی کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جہاں سے اینڈ ہوتا ہے اینڈز عرفات اینڈز ہیئر، اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ان بورڈ سے 2 قدم بھی پیچھے ہو گئے، یعنی کہ آپ عرفات کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکے، تو یہ بہت پشیمانی کی بات ہے، حج نہیں ہوتا۔ آپ کو یہاں میں بتاتی چلوں کہ وہاں جو لوگ بہت زیادہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا انتقال تک ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اتنے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ حج کے دن تک اس قابل نہیں رہتے کہ وہ عرفات کے میدان میں آ سکیں۔ تو اس کے لیے KSA یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ نے خاص طور پہ انتظام کیا ہے، اور جب آپ حج پر تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر آسمان پر مختلف ہیلی کاپٹر تھوڑی تھوڑی دیر بعد گردش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ وہاں پر ان مریضوں کو لے کر آتے ہیں جو کہ کسی وجہ سے پیدل چل کر یا کسی ویل چیئر پہ بھی نہیں آ سکتے، تو ان کو ہوائی سفر کے ذریعے ہیلی کاپٹرز میں عرفات کے میدان میں، چاہے ان کو 2 منٹ کے لیے لایا جائے، ان کو عرفات کے میدان میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کو حج کی سعادت حاصل کر سکیں اور وہ حج کے تمام فرائض پورے کر سکیں، اور پھر اس کے بعد وہ حاجی کہلاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم حج کے تیسرے فرض کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا فرض ہے طواف زیارت، جو وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو طواف ہوگا وہ طواف فرض میں شمار نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں فرائض میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوگا، اور اس کی تلافی دم دینے سے بھی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ حج کے بہت ضروری ارکان ہیں، فرض، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو واجبات حج بتاتی ہوں کہ حج میں جو واجب ارکان ہیں۔ حج کے واجب ارکان 6 ہیں۔ نمبر 1، مزدلفہ میں وقوف کے وقت ٹھہرنا۔
نمبر 2 صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ نمبر 3 رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا۔ نمبر 4 کارن اور متمتع کو قربانی کرنا۔ نمبر 5 حلق یعنی سر کے بال منڈوانا یا تقصیر یعنی کتروانا۔ نمبر 6 آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کو طواف وداع کرنا۔ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے گا تو حج ہو جائے گا، خواہ قصداً چھوڑا ہو یا بھول کر، لیکن اس کی جزا لازم ہوگی۔ اب سنن حج کی طرف آتے ہیں، یعنی حج کے سنتوں کی طرف۔ ان میں سب سے پہلے ہے کہ مفرد آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا۔ نمبر 2 ہے طواف قدوم میں رمل کرنا، اور اگر اس کے بعد صحیح کرنا ہو تو استباء کرنا۔ اگر طواف قدوم میں رمل نہ کیا ہو تو پھر طواف زیارت یا طواف وداع میں رمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بھی صحیح ہوگی۔ نمبر 3 ہے 9 ذی الحج کی رات کو منا میں رہنا۔ نمبر 4 ہے طلوع آفتاب کے بعد 9 ذی الحج کو منا سے عرفات کو جانا۔ 5واں ہے عرفات سے امام کے چلنے کے بعد چلنا۔ 6 ہے مزدلفہ میں عرفات سے واپس ہوتے ہوئے رات کو ٹھہرنا۔ نمبر 7 ہے عرفات میں غسل کرنا۔ نمبر 8 ہے ایام منا میں رات کو منا میں رہنا۔ سنت کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصداً ترک کرنا برا ہے اور کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور ان کے ترک کرنے سے جزا لازم نہیں آتی۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، اسے اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔